دیکھیے ہینڈ بیگ کے لیے یہ ریکارڈنگ میں بھی ڈل رہا ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، اور کبھی بھول جائیں کہ ہمیں کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے تو اس ریکارڈنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہینڈ بیگ میں جو آپ کو نہیں رکھنا ہے، پہلے وزن کا آپ کو بتا دوں، وزن صرف 20-20 کلو، ہر بیگ میں 20-20 کلو، یعنی کہ ایک حاجی پہ 40 کلو، 18 کلو یا 22 کلو نہیں کریے گا، 20 کلو اور 25 کلو اور 15 کلو نہیں کریے گا، 20-20 کلو کے 2 بیگ بنائیے گا تاکہ کوئی بھی آپ کا سامان میں ہاتھ لگا کے اٹھوا سکے۔ زیادہ وزن ہوگا تو لوڈر بھی آپ سے دور بھاگیں گے، تو 20-20 کلو ہی وزن رکھیے گا، اور ہینڈ بیگ میں 7 کلو وزن رکھیے گا۔ یہ اس طرح آپ نے اپنی پیکنگ کرنی ہے۔ دوسرے ہینڈ بیگ میں جو آپ کو سامان نہیں رکھنا ہے اس کے مطابق آپ سن لیجئے، جو ہینڈ بیگ میں نہیں رکھنا ہے، میں نے کل بتایا تھا تو ایک صاحب نے سوال کرا تو پھر ہینڈ بیگ لے کے کیوں جائیں، ہینڈ بیگ میں رکھنا ہی کیا ہے، تو وہ بھی بتایا تھا میں نے ان کو، تو ابھی یہاں صاحب ہیں سن لیں گے۔ تو ہینڈ بیگ میں آپ کو جو نہیں رکھنا ہے، چاقو، قینچی، چھری، استرا، بلیڈ، نیل کٹر، سوئی، دھاگا، رسی، ماچس، لائٹر، اچار، مرچی پاؤڈر، لیکوڈ والی کوئی بھی چیز، یعنی کہ ایسی کوئی بھی چیز جو کسی کو جانی نقصان بھی پہنچا سکے اور مالی نقصان بھی پہنچا سکے، ایسا کوئی سامان نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی لیکوڈ والی چیز رکھ لی تو اگر وہ لیک ہو گئی، آپ کے کپڑے تو اس بیگ سے وہ جب لیک ہوگا خراب ہوں گے، جو پڑوس میں ہوگا یا پڑوس میں اس کا سامان ہوگا اس کے بھی خراب ہوں گے۔ تو لیکوڈ والا بھی کوئی بھی سامان، کوئی بھی آئٹم ہینڈ بیگ میں جو آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوگا اس میں نہیں جانے دیں گے۔ اس بات کو ذہن نشی کر لیں، یہ سب آپ اپنے لگیج والے سامان میں ڈالیں۔ مرچی پاؤڈر وغیرہ بھی کچھ نہیں جائے گا۔ اب ہینڈ بیگ میں آپ اپنے بسکٹ، مکسچر وغیرہ یہ سب رکھ لیں، ضروری کاغذات ہیں وہ رکھ لیں۔ ہینڈ بیگ میں یہ کر لیں، جیسے لوگ لے کے جائیں گے پاپے، بسکٹ وغیرہ یہ لے کر جائیں گے، یہ ہینڈ بیگ میں رکھ لیں تاکہ ٹوٹے نہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کا سبق کل مدینہ منورہ کی تمام زیارتیں، مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام کا طریقہ، یہ پورا بیان کل ہو چکا تھا۔ آپ کی بلڈنگ پر آپ کی روانگی سے پہلے 22-24 گھنٹے پہلے نوٹس لگا دیا جائے گا کہ آپ کی بس کل اتنے بجے روانہ ہوگی، لہذا اس وقت سے پہلے آپ اپنے پورے سامان کو پیک کر کے اور نیچے اتار دیجئے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اب جب چلنے میں 2-2.5 گھنٹے باقی رہ جائیں تو مرد حضرات بھی خواتین بھی اپنی ہی بلڈنگ میں کمرے میں غسل کریں، اور خواتین تو کپڑے پہن کر کے اپنے سر پر تکونا اسکارف باندھ لیں، جس کو خواتین اپنا احرام کہتی ہیں، حالانکہ وہ ان کا تکونا کپڑا احرام نہیں ہے۔ وہ تکونا کپڑا سر پہ باندھے جانے والا وہ بالوں کی حفاظت کا ایک کپڑا ہے، تاکہ برقعے کی، دوپٹے کی رگڑ سے بال نہ ٹوٹ جائیں۔ وہ تکونا کپڑا احتیاط کے لیے ہے، بالوں کے لیے، احرام نہیں ہے۔ لہذا وہ خواتین جب بھی وضو کریں گی اس کپڑے کو ہٹا کر کے بالوں پر مسح کرے گی۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو خالہ نانی نے سبق پڑھا دیا ہوتا ہے کہ جب تک عمرہ نہ ہو جائے اس کپڑے کو کھول مت دینا، تو بیچاری اس پڑھائے ہوئے سبق کی بنیاد پر جب وہ وضو کرتی ہیں کپڑا نہیں کھولتی، اسی کپڑے کے اوپر سر پہ مسح کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتا تو طواف بھی نہیں ہوتا، اور طواف نہیں ہوتا تو عمرہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جیسے گئی تھی ویسے چلی آئی، ذرا سی غلطی کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس تکونے کپڑے کے اوپر مسح کر لیا تھا۔ لہذا اسی لیے میں نے بتایا یہ تکونا کپڑا خواتین کا احرام نہیں ہے، بالوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب وضو کرنا ہے کپڑے کو اتار کر کے بالوں پر مسح کرنا ہے۔ تو
تو خواتین غسل کر کے کپڑے پہن کے اور تکونا کپڑا باندھ کے تیار ہو جائیں گی مکہ مکرمہ جانے کے لیے۔ مرد حضرات کے لیے مشورہ یہ ہے کہ غسل کر کے اور اپنے کمرے پر ہی احرام کی دونوں چادریں باندھ لیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ چاہے آپ تھیلی میں احرام رکھ کر کے مسجد ابیار علی مقام ذوالحلیفہ چلے جائیں اور وہاں جا کر کے بس سے اتر کے آپ غسل خانے میں غسل کریں، پھر آپ کپڑے احرام باندھیں، پھر وہ کپڑے تھیلے میں رکھ کر کے اپنے ساتھ میں لیے گھومتے رہیں، اور اس عدل بدل میں قیمتی چیز کوئی گر جائے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سارا کام احرام کے باندھنے کا اپنی بلڈنگ پر اپنے کمرے میں ہی کر لیجئے، کیونکہ جب آپ اپنی بلڈنگ سے بس میں بیٹھ کے روانہ ہوں گے تو 8-10 کلومیٹر کی دوری پر وہ مقام ذوالحلیفہ آئے گا جو مدینہ منورہ کا میقات ہے، جہاں آپ کو 2 رکعت پڑھ کر عمرے کی نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو جب آدھے گھنٹے کا بھی راستہ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بعد جو کام کرنا تھا جس میں دشواری ہے وہی کام آدھے گھنٹے پہلے آپ اپنے کمرے میں کر لیں، جس میں بڑی سہولت ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے، آپ چاہے کمرے پہ باندھیں چاہے مسجد ابیار علی میں جا کے باندھیں، آپ کو اختیار ہے۔ یہ میرا مشورہ تھا کہ آپ اپنے روم پر باندھ لیں۔ احرام باندھ کر کے آپ تیار ہو گئے، بس کی روانگی ہونے والی ہے۔ اب یہاں سبق اتنا روک کر کے پہلے میں آپ کو ایک چیز یاد کرا دوں۔ آپ جو حج کریں گے، حج کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے 2 قسم کا حج تو آپ کو کرنا ہی نہیں، لہذا اس کے مسائل سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے حج تمتع کرنا ہے۔ کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع کرنا ہے۔ اب حج تمتع کی پہلے تعریف سن لیں۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ جب حج کی تاریخیں آئیں تو حج کا احرام باندھا جائے اور حج کے تمام ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ وہ حج اور یہ عمرہ دونوں مل کر کے حج تمتع بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حج تمتع اس کو کہتے ہیں جس میں حج کے مہینوں میں، اب یہ جو شوال کا مہینہ ہے یہ بھی حج کا مہینہ ہے، کوئی اس مہینے میں جائے تو اس میں بھی عمرہ کر سکتا جا کے۔ شوال کے بعد ذیقعد کا مہینہ آئے گا، وہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ ہے، وہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ تو حج تمتع، حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ پھر جب حج کی تاریخیں آئیں تو حج کا احرام باندھا جائے اور حج کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ یہ حج اور وہ عمرہ جو پہلے کر لیا تھا دونوں مل کر کے حج تمتع بن جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حج تمتع آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب آپ یہاں سے مدینہ منورہ سے چلیں گے تو مکہ مکرمہ میں جا کر کے پہلے کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے نا پہلے تو؟ زور سے بولے جی ہاں، پہلے کیا کریں گے؟ ہاں ابھی بتایا تھا نا، حج تمتع میں پہلے کیا ہوگا؟ عمرہ ہوگا پہلے۔ اب یاد رکھ لیجئے عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور عمرے میں 2 واجبات ہیں۔ عمرے میں کتنے فرض ہیں؟ 2، زور سے بولیں گے۔ عمرے میں کتنے واجبات ہیں؟ 2۔ کل 4 کاموں سے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ کتنے کاموں سے عمرہ مکمل ہوگا؟ 4 کاموں میں سے۔ میں پہلے گنتی بتا دوں۔ پہلا کام عمرے کا احرام باندھنا، پہلا کام۔ دوسرا کام
بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، تیسرا کام صفا مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا کام سر کے بال منڈوانا اور خواتین کو سر کے بال کتروانا قینچی سے۔ یہ 4 کام ہیں۔ اب ان 4 کاموں کی اب ترتیب انشاءاللہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے، جو حج کا پہلا فرض ہے۔ اس احرام کی 2 چادریں آپ نے اپنے کمرے پہ باندھ لی ہوں یا مسجد ابیار علی میں جا کر کے باندھی ہوں۔ 2 چادریں باندھ لیں نہا دھو کر کے مرد حضرات۔ خواتین نہا دھو کر کے کپڑے بدل کر کے اپنے سر پہ تکونا اسکارف باندھ لیں تاکہ بالوں کی حفاظت رہے۔ اب آپ کی بس مدینہ منورہ سے چلی اور مقام ذوالحلیفہ مسجد ابیار علی پر بس جا کر کے رکے گی۔ وہاں جا کر کے حاجیوں کو اترنا ہے۔ چلتے وقت مدینہ منورہ سے چلتے وقت کچھ خواتین ایسی بھی ہوں گی جن کو چلتے وقت مکہ مکرمہ جاتے وقت ناپاکی کا عذر ہوگا۔ وہ خواتین بھی اپنے کمرے پر صفائی ستھرائی والا غسل کر کے، وہ بھی کپڑے بدل کر کے سر پہ تکونا اسکارف باندھیں گی۔ وہ بھی جنہیں عذر ہے، وہ بھی جنہیں عذر نہیں ہے، وہ بھی، سب کو یہ ایک کام کرنا ہے۔ جب آپ کی بس مسجد ابیار علی مقام ذوالحلیفہ پہ جا کے رکے گی تو مرد حضرات بھی بس سے نیچے اتر جائیں گے، اور وہ خواتین جن کو ناپاکی کا عذر نہیں ہے وہ بھی نیچے اتر جائیں گی۔ البتہ جن خواتین کو ناپاکی کا عذر ہے وہ بس میں ہی بیٹھی رہیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ استنجا وغیرہ کا تقاضا ہے تو اس سے فارغ ہونے کے لیے وہ ساتھ میں حاجی صاحب کے چلے جائیں، لیکن ان کو ابھی یہاں مسجد میں کوئی کام نہیں کرنا۔ مسجد میں جا کے جو کام کرنا ہے وہ مردوں کو کرنا ہے اور ایسی خواتین کو کرنا ہے جن کو ناپاکی کا عذر نہیں ہے۔ اب اتر گئے، اتر کے مسجد میں جانے سے پہلے آپ اپنی بس کا نمبر نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ایک کمپنی کی بسیں لائن سے بہت ساری کھڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ اتر کے ایک دم سے چلے تو گئے، واپس آنے کے بعد بس کو ڈھونڈنا نہ پڑے، پریشان نہ ہونا پڑے، اس لیے آپ کیا کریں گے؟ اترنے کے بعد بس کا نمبر نوٹ کر کے اب آپ مسجد کے اندر جائیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل احرام پڑھیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ مرد جب 2 رکعت پڑھیں گے تو اوپر والے احرام کی چادر سے سر ڈھک کر کے تب نماز پڑھیں گے۔ سر کیوں ڈھکنا ہے؟ ابھی آپ کے اوپر احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی، اس لیے سر ڈھک کر کے آپ 2 رکعت نفل احرام پڑھیں گے۔ افضل ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی صورت اگر پڑھ لی جائے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مرد بھی 2 رکعت نفل احرام پڑھیں، خواتین بھی 2 رکعت نفل احرام پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اب نیت کرنی ہے۔ اب میں نیت کہلاؤں گا، آپ دل میں نیت کہہ لیں گے، دل میں کہیں گے نا جی؟ ہاں، سبق ہمارا دل کا نہیں ہے، زبان کا ہے، آواز بلند، اے اللہ، ابھی بھی ہلکی آواز ہے، اے اللہ، ہاں پیچھے تک آئی، اب آئی ہے، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ آپ نے کیا کرنا ہے مکہ مکرمہ میں جا کے؟ عمرہ۔ تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ بس کسی نے اتنا کہہ لیا کافی ہے، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ لیکن اللہ سے یہ بھی تو مانگنا ہے، رب کریم میں نیت تو کر رہا ہوں، اس عمل کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ سے مانگنا نہیں، قدم قدم پہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد جب آسان کر دیا اللہ نے تو اللہ سے یہ بھی تو کہنا رب کریم اسے قبول بھی فرما لے۔
اگر آسان ہو گیا عمل کر لیا اللہ نے قبول نہ کرا تو فائدہ نہیں ہوگا نہیں. ہاں اس لیے نیت تو بس اتنی ہے میں عمرے کی نیت کرتا ہوں بات ختم نیت ہو گئی. لیکن پورا طریقہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما میری طرف سے قبول فرما. اس نیت کے بعد اب آپ پورا تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک جو میں نے شروع میں آپ کو پورا پڑھا دیا تھا وہ پورا تلبیہ آپ پڑھیں گے کم از کم 3 مرتبہ. 3 مرتبہ سے کم پڑھنا نہیں اس سے آگے تو پھر پڑھتے ہی رہنا ہے. اب آپ نے احرام کی 2 چادریں باندھ لی تھی اپنے کمرے میں باندھی ہو یا مسجد میں باندھی ہو غسل خانے میں. 2 چادر باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل احرام پڑھ لی مردوں نے بھی خواتین نے بھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد مردوں نے بھی خواتین نے بھی نیت کر لی عمرے کی. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ کا ایک فرض جو عمرے کا پہلا فرض تھا احرام یہ مکمل ہو گیا. اب وہ خواتین جو بس میں بیٹھی ہیں چونکہ ان کی نمازیں چھوٹنے کا عذر ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ حاجی صاحب یا ان کے جو بھی محرم ہیں بس میں آ کر کے اب ان کو بھی یہی نیت کرا دیں گے جو خود کر کے آئے ہیں. اے اللہ چاہے تو اپنی نیت وہاں کر کے یہاں بس میں ان کو کرا دے چاہے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بس میں آ جائے اور حاجی حجن دونوں مل کر کے اسی نیت کو کر لیں. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں میں عمرے کی نیت کرتی ہوں میرے لیے آسان فرما میری طرف سے قبول فرما. اور ان کو بھی لبیک اللہم لبیک 3 مرتبہ پڑھا لے. اب مردوں کا بھی احرام مکمل بغیر عذر والی خواتین کا بھی احرام مکمل اور جن خواتین کو ناپاکی کا عذر تھا ان کا بھی احرام مکمل. ان کا ناپاکی کا عذر احرام کے مکمل ہونے میں رکاوٹ نہیں بنا. لہذا یہاں پر بھی خواتین کو گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عذر ان کا عمرے کا احرام مکمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. اب آپ کی بس مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہے. آپ کی زبان پر جاری ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. پورا تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ چل رہے ہیں. بس آپ کا حاجی کا اب یہی ترانہ ہے. اسی ترانے کو پڑھتے ہوئے مرد بھی خواتین بھی اپنے مکہ مکرمہ میں جا کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ جائیں گے. اپنے کمرے میں جا کے اپنا سامان سیٹ کر لیں گے. مدینہ منورہ سے آنے والوں کا عمل تو یہ ہو گیا. ہاں وہ تو پھر سر کھل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد صحیح کہا بھائی نے نماز پڑھنے کے بعد وہ سر کھول لیا جائے گا. ہاں اب کیا ہے جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی اور عمرے کا نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا تو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں یہاں سے شروع ہو گئی. اس میں کیا پابندی ہے آپ مرد حضرات کے لیے پابندی بتا رہا ہوں صرف مردوں کے لیے ہے کہ وہ سر نہیں ڈھک سکتے. اب مردوں کی پابندی کیا ہے سر نہیں ڈھکیں گے. اس لیے وہ چادر سے جو سر ڈھک کے نماز پڑھی تھی وہ سر کھول لیں گے تب نیت کریں گے. دوسری پابندی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. یہ صرف مردوں کی پابندی ہے. تیسری پابندی صرف مردوں کے لیے پیروں کی اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی نہیں ڈھک سکتے اس لیے ہوائی چپل پہنیں گے. یہ 3 پابندیاں صرف مردوں کی ہیں. اب اس کے بعد پابندی دونوں کے لیے ہوں گی جو بھی گنتی کراؤں گا. اب پابندی ہے بدن کے کسی بھی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتے نہ مرد نہ خواتین. البتہ وضو کرتے وقت مردوں نے منہ دھویا اور داڑھی کے بال ٹوٹ گئے خود بخود کوئی حرج نہیں. یہ عمل انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا خود بخود ہوا ہے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے.
خواتین مسح کر رہی تھیں اور مسح کرتے وقت ان کے بال ٹوٹ گئے، ایک دو بال، دو چار بال جو بھی ٹوٹے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ عمل جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا یہ فرض ادا کرتے وقت یہ بال ٹوٹ گئے تھے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ پابندی ہے مردوں پر بھی خواتین پر بھی، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ مرد و خواتین پر پابندی ہے خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب خوشبو میں صرف عطر ہی نہیں بلکہ خوشبو میں خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ جب نیت کر لی، نیت کرنے سے پہلے جو آپ نے اپنے کمرے میں غسل کیا، صابن، شیمپو سب استعمال کریں گے، لیکن جب آپ نے نماز پڑھ کے نفل احرام اور عمرے کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، اب خوشبودار صابن سے، خوشبودار لیکوڈ سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ پرسوں جو ہم نے آپ کو صابن دکھایا تھا، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ صابن تقسیم کریں گے کتابوں کے ساتھ، جو مسائل کی کتاب ہے اس صابن سے آپ ہاتھ دھوئیں گے، خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، خوشبودار لیکوڈ سے بھی ہاتھ نہیں دھوئیں گے، نہ خوشبودار ٹشو پیپر استعمال کریں گے۔ اب آپ کے اوپر، مردوں کے اوپر، خواتین کے اوپر پابندی ہے شہوت انگیز باتیں نہیں کریں گے، کسی غیر محرم پر شہوت انگیز نظر نہیں ڈالیں گے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کریں گے، کہیں گے، اس سے بالکل پابندی آپ کے اوپر عائد ہو گئی۔ ان پابندیوں میں رہنے کا نام احرام ہے۔ وہ جو دو چادریں ہیں، وہ دو چادریں ضرورت پڑنے پر کھولی بھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً آپ باتھ روم گئے اور وہاں زیادہ تر انڈین باتھ روم نہیں ملیں گے، سب ویسٹرن ملیں گے، سب سیٹ ویسٹرن ہوتی ہے، اس پہ بیٹھنے کی پریکٹس ابھی سے کرنا شروع کر دے، وہاں ٹوٹل وہی ملیں گی۔ اور کوئی بھی ہمارا جوان بوڑھا یہ غلطی نہ کرے کہ انڈین پہ بیٹھنے کی عادت ہے تو اس ویسٹرن سیٹ پہ دونوں پیر رکھ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کتنے حاجی زخمی ہو چکے ہیں، بیٹھے بیلنس بگڑا، سیٹ ٹوٹی اور وہ زخمی ہو گئے، بری طرح زخمی ہوئے۔ اس لیے آپ یہی پریکٹس کر لیجئے اس پر بیٹھنے کی، تاکہ وہاں اس پہ چڑھنا نہ پڑے۔ وہ چڑھنا نہیں ہے، کرسی کی طرح بیٹھنا ہے وہاں۔ تو اب آپ باتھ روم گئے، آپ کو محسوس ہوا کہ میری چادر کہیں اس میں سیٹ سے لگ کے گندی نہ ہو جائے، آپ نے اتار کر کے، اور وہ ہک لگا ہوا تھا اس پہ ٹانگ دی، چاہے ایک اتاری ہو چاہے دونوں اتار لی ہو، آپ نے احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بعد فارغ ہو کر کے پھر آپ نے چادریں باندھ لی۔ یہ چادر کھولنے اور باندھنے سے احرام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ احرام کیا ہے؟ یہ دو چادریں تھوڑی ہیں، یہ دو چادریں احرام نہیں ہے، بلکہ جو میں نے پابندی گنائی ہے نا وہ احرام ہے۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، یہ احرام ہے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ احرام ہے۔ سر نہیں ڈھک سکتے، یہ احرام ہے مرد حضرات۔ چہرہ نہیں ڈھک سکتے مرد و خواتین، یہ احرام ہے۔ پیروں کی ہڈی نہیں ڈھک سکتے، یہ احرام ہے۔ ان پابندیوں کا نام احرام ہے، ان چادروں کے کھلنے بندنے کا نام احرام نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات بعد میں سوال کرتے اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے، اتنے ہجے کر کے سبق پڑھانے کے بعد بھی پھر بھی پوچھیں گے اگر ہمیں ناپاکی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ہم احرام تو کھل نہیں سکتا، یہ سوال ہوتا ہے، کریں گے اب بھی کچھ لوگ۔ ارے بھائی جب میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ احرام کی چادریں کھلنے بندنے کا کوئی میٹر نہیں ہے، ان چادروں کو ضرورت پڑنے پر کھول دو۔ مان لیجئے کوئی ناپاک ہو گیا، کسی کو احتلام ہوا، اب وہ ظاہر بات ہے غسل خانے میں جائے گا، چادر اتار کے ہی تو غسل کرے گا، پہنے تھوڑی کرے گا۔ ان چادروں کو بدلے گا غسل کر کے، انہیں ہٹا دے گا، نئی چادریں پہن لے گا۔ اس لیے 4 جوڑی احرام لے کر کے جانے ہیں، وہ 4 چادریں، 2 جوڑی احرام، 4 چادریں لے کر کے جانا ہے، کبھی ایک ناپاک ہو گیا تو دوسرا بدل لے اور اس کو دھو کر کے پھیلا دیں۔ تو مردوں کے لیے
یہ بڑا سوال رہتا ہے ہم ٹوائلٹ میں کیا کریں گے، احرام کو کیسے سنبھالیں؟ ارے بھائی اتار کے ٹانگ دو سامنے۔ اسی طرح سے خواتین کا وہ تکونا کپڑا احرام نہیں ہے، اس لیے ان کو اتار کر کے بالوں پہ مسح کرنا ہے۔ اگر احرام ہوتا بھی، چلو آپ کے کہنے کے مطابق وہ احرام ہے، پھر بھی جب مردوں کا احرام اتر سکتا ہے تو خواتین کا احرام کیوں نہیں اتر سکتا؟ خواتین بھی اس کپڑے کو اتار کر کے اپنے سر پر مسح کریں گی، بالوں پر۔ تو یہ احرام کا مطلب سمجھ گئے آپ سب؟ چلیے اب انہی پابندیوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے کب تک؟ جب تک آپ کا صحیح کے بعد سر نہ منڈ جائے تب تک آپ کے اوپر وہ ساری پابندیاں رہیں گی۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے اپنا سامان رکھ دیا، اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، کھانا کھائیے، جو بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں میں کھانا پینا استنجا وغیرہ وہ اس کو ادا کر لیجئے۔ آپ تو یہاں آرام کریں 2-4 گھنٹے، میں چلتا ہوں ذرا دلی ایئرپورٹ سے جدہ ہوا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جتنے حضرات مدینہ منورہ سے آئے ہیں وہ احرام کی ساری پابندیوں کے ساتھ کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں اپنے کمرے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، کرتے رہیے۔ وہ حضرات جن کی فلائٹ اخیر میں جائے گی، وہ حضرات جو پرائیویٹ ٹور سے جائیں گے وہ اخیر میں جاتے ہیں، ان کی فلائٹ یہاں سے جدہ جاتی ہے اور وہ جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ منورہ وہ لاسٹ میں جاتے ہیں۔ تو اب میں ذرا ان حضرات کو بھی تو مکے پہنچا دوں، اب دلی سے اٹھا لوں انہیں بھی، آپ کو تو پہنچا دیا، آپ آرام کریے، کھائیے پیئے، اپنے تقاضے پورے کیجئے۔ اب وہ جو حضرات جو اخیر میں جا رہے ہیں فلائٹوں سے، وہ دلی ایئرپورٹ پہ جا کر کے اپنی ساری کارروائیوں سے فارغ ہوں گے۔ وہ جب گھر سے نکلے نا دلی ایئرپورٹ پہ جانے والے، تو اپنے ہینڈ بیگ میں اپنی 2 چادریں احرام کی رکھ کے لے جائیں۔ کتنے فون آتے ہیں میرے پاس دلی ایئرپورٹ سے کہ جی حضرت میرا احرام تو لگیج میں چلا گیا اور یہاں کوئی احرام دے نہیں رہا، کسی کے پاس ایکسٹرا ہے نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ کو کہیں ایسا مسئلہ نہ پیش آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ احرام کی 2 چادریں دلی سے جدہ جانے والے، مکہ جانے والے، وہ ہینڈ بیگ میں رکھ لے اور دلی ایئرپورٹ کی ساری کارروائیوں سے فارغ ہو کر کے ویٹنگ ہال میں پہنچیں گے۔ ویٹنگ ہال میں جا کر کے آپ وہاں پر وضو کر کے، اور پریئر روم وہاں بنا ہوا ہے، حج منزل سے، حج کمیٹی سے جو جا رہے ہیں وہاں بھی باقاعدہ بہت لمبی چوڑی نماز کی جگہ ہے، اور جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں وہاں پر بھی، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی پریئر روم بنا ہوا ہے۔ اس پریئر روم میں جا کر کے آپ احرام کی چادریں باندھ لے، جیسے مسجد ابیار علی والوں نے باندھی، آپ بھی اسی پریئر روم میں 2 رکعت نفل احرام پڑھ لے، اور 2 رکعت نفل احرام پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کر لے اور لبیک پڑھ لے۔ اب عمرے کی نیت کرنے کے بعد اور لبیک پڑھنے کے بعد آپ کا احرام مکمل ہو گیا، آپ کے اوپر بھی وہی پابندی شروع ہو گئی۔ یہاں پر بھی ادھر سے جانے میں بھی کچھ خواتین کو ناپاکی کا عذر ہوگا، ان خواتین کو بھی اپنے گھر سے ہی نہا دھو کر کے سر پہ اسکارف باندھنا ہے، اور دلی ایئرپورٹ پہ نماز نہیں پڑھنی چونکہ ان کا نماز چھوٹ رہی ہے۔ البتہ انہیں حاجی صاحب کے ساتھ نیت بھی کرنی ہے عمرے کی، اور لبیک بھی پڑھنا ہے۔ اب سب کے اوپر احرام کی پابندی ہو گئی، سب کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ جیسے مدینے والوں کا ادا ہوا، ایسے دلی ایئرپورٹ والوں کا دلی ایئرپورٹ پر عمرے کا پہلا فرض احرام کا عمل مکمل ہو گیا۔ البتہ یہاں پر ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے، وہ مشورہ یہ عمل کریں نہ کریں چاہے آپ کی مرضی، کہ آپ دلی ایئرپورٹ پر اس پریئر روم میں 2 رکعت نفل احرام پڑھ لے، پڑھنے کے بعد ابھی فوراً اختیار ہے نیت تلبیہ ابھی پڑھ لے،
یہ مسئلہ ہے، ابھی پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ لیکن مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ نہ نیت کریں نہ لبیک پڑھیں اور ایسے ہی فلائٹ میں بیٹھ جائیں۔ فلائٹ آپ کی روانہ ہو جائے، جب تقریباً 3-3.5 گھنٹے پرواز کیے ہوئے ہو جائیں، اڑے ہوئے ہو جائیں، تو اب آپ ان 3.5 گھنٹے کے بعد فلائٹ میں عمرے کی نیت کریں۔ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں۔ یہ اس لیے میں احتیاطاً پہلو بتاتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دلی ایئرپورٹ پہ عمرے کی نیت بھی کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اور فلائٹ 12 گھنٹے لیٹ ہے، 10 گھنٹے لیٹ ہے، 8 گھنٹے لیٹ ہے۔ کبھی کبھی تو 2015 میں جب ہم پہنچے دلی ایئرپورٹ، ہماری فلائٹ شام کو 4 بجے کی تھی۔ اس سال طوفان بہت آئے تھے 2015 میں کرین بھی گری تھی اس طوفان سے۔ تو ہمارا تو معمول یہ ہے، ہم دلی ایئرپورٹ پہ جا کر کے 2 رکعت نفل احرام پڑھتے ہیں، نیت وہاں نہیں کرتے، لبیک وہاں نہیں پڑھتے، ہمیشہ کا الحمدللہ یہی معلوم ہے۔ فلائٹ میں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، جب تقریباً 3.5 گھنٹے گزر جاتے ہیں فلائٹ اڑے ہوئے، تب ہم نیت کرتے ہیں۔ ہم نے نیت نہیں کی۔ لیکن اور جو بہت سارے تھے انہوں نے وہی نماز پڑھ کے نیت بھی کر لی، لبیک بھی پڑھ لیا۔ ہم نے منع بھی کیا ابھی مت کرو، ایسا کرو، وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد ہماری فلائٹ تو تھی شام کو 4 بجے کے بجائے اگلے صبح کو 5 بجے، اور جو دوسرے حضرات تھے ان کی فلائٹ تھی 6 بجے کی، ان کی فلائٹ 6 بجے کے بجائے اگلے دن صبح کو 9 بجے تھی۔ اب انہوں نے جو ابھی 4 بجے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب یہاں پر دلی ایئرپورٹ پر اب سے لے کے اگلی صبح 9 بجے تک احرام کی پابندیوں میں جکڑ گئے۔ تو اس لیے احتیاطاً مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ چاہے دلی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ کے نیت تلبیہ کر لے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں اور بغیر نیت تلبیہ کے ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں، 3-3.5 گھنٹے کے بعد نیت تلبیہ کر لیں۔ اب جب آپ نے نیت تلبیہ نہیں کیا، فلائٹ میں آپ بیٹھیں گے، کھانا آئے گا، کھانے کے بعد ٹشو پیپر آتا ہے خوشبو میں ڈوبا ہوا، آپ اس سے ہاتھ منہ صاف کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی آپ کے اوپر احرام کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ 3.5 گھنٹے کے بعد نیت بھی کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اگر وہ ٹشو پیپر ملتا ہے، پھر اس کو آپ کھول نہیں سکتے۔ آپ ٹوائلٹ جائیں گے، ٹوائلٹ جانے کے بعد آپ ٹوائلٹ میں لیکوڈ سے اور خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ آپ کے اوپر اب یہاں پر یہ پابندی ہوگی۔ انہی پابندیوں کے ساتھ مرد و خواتین، عذر والی بغیر عذر والی، سب کو نیت کر کے اور جدہ اتریں گے۔ جدہ اتر کے وہاں کی کارروائی سے فارغ ہو کر کے مکہ مکرمہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر کے وہ بھی آرام کریں گے، کھائے پیئیں گے۔ اب مدینے والے بھی اور دلی اخیر میں جانے والے، سیدھے دلی سے جدہ، جدے سے مکہ پہنچنے والے بھی اب سب برابر ہو گئے۔ عذر والی خواتین کو ایک مسئلہ اور بتا دوں، اس طرح کے فون بھی میرے پاس بہت آتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے روانہ ہو رہی تھی تو ہمیں ناپاکی کا عذر تھا، ہمیں کسی نے بتا دیا تھا کہ یہاں سے ایسے بغیر نیت تلبیہ کے چلے جانا، جب پاکی حاصل ہو جائے تو مسجد عائشہ جا کر کے اور وہاں سے عمرے کی نیت کر لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم نے کہا یہ صحیح تو بالکل نہیں ہے، اس میں آپ کے اوپر ایک بکرے کا دم واجب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو میقات ہے جدہ پہنچنے سے، ہندوستان سے جب جاتے ہیں، ہندوستان پاکستان سے جدہ پہنچنے سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام بڑا مشہور ہے، کیا قاضی صاحب؟ یلملم آتا ہے، وہ انڈیا یعنی کہ ادھر سے پورب سے جانے والوں کا وہ میقات ہے۔ اس میقات کو
جو یہاں سے مکہ جانے کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں وہ حضرات اس یلملم میقات کو بغیر نیت اور تلبیہ کے پار نہیں کر سکتے، چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک ہو۔ اگر کسی نے اس میقات کو بغیر نیت اور تلبیہ کے پار کر لیا تو اس کے اوپر کیا واجب ہو جائے گا؟ جی، بکرے کا دم واجب ہوگا۔ بکرا کتنے کا ہے؟ حج کمیٹی والوں نے بتایا 16,000 کا۔ کتنے کا ہے بھائی؟ بولو زور سے۔ جب 16,000 جیب سے نکلیں گے، بکرے کا دم تو بعد میں نکلے گا، پہلے اپنا دم نکل جائے گا۔ ہاں، اس دم سے بچنے کے لیے وہ خواتین جنہیں ناپاکی کا عذر ہے، دلی سے چلتے وقت اور جدہ اور مکہ جانا ہے، وہ فلائٹ میں بیٹھ کر کے اور جدہ پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نیت بھی کر لے اور دیگر حاجیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اور تلبیہ بھی پڑھ لے، وہ مسجد عائشہ والے چکر میں نہ رہے، ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ چلیے اب سارے کے سارے حضرات دلی سے جدہ مکہ پہنچنے والے بھی اور مدینہ منورہ سے آنے والے بھی اپنی بلڈنگ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، غلط فہمی یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں اپنی بلڈنگ پہ سامان رکھو اور رکھ کر کے اور جلدی سے عمرے کے لیے بھاگو۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، سر میں درد ہو رہا ہو، کتنے ہی ٹینشن میں ہو، وہ فوراً بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں بہت پریشانی ہوئی، بڑے تھک گئے۔ تو سن لیجئے مسئلہ، اور بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنی بلڈنگ پہ جا کر کے قطعاً جلدی نہیں کرنی ہے، بلکہ 2-4 گھنٹے بھی آرام کرنے کی ضرورت پڑے تو 2-4 گھنٹے آرام کیجئے۔ کیوں؟ طواف بڑا اونچا عمل ہے، طواف بڑا اونچا عمل ہے، سعی بہت اونچا عمل ہے، اسی سے آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ اور جب آپ حرم میں پہنچیں گے، بیت اللہ شریف کو دیکھیں گے، دیکھ کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ کی ہچکیاں بن جائیں گی، آپ کہیں گے میں کہاں اللہ کے گھر میں آ گیا، کچھ دیر کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ اتنی عظیم اور مقدس جگہ پہنچنے والے ہیں تو کیا تھکے ہوئے جائیں گے؟ سر میں درد لے کے جائیں گے؟ ٹینشن لے کر کے جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آرام کریے، جسمانی طور سے بھی اور ذہنی طور سے بھی پورے تیار ہو جائیے، پورے فٹ ہو جائیے۔ جب ذہنی اور جسمانی دونوں طور سے بالکل فٹ ہوں، چاہے اس میں 2 گھنٹے لگے، چاہے 3 گھنٹے لگے، چاہے 4 گھنٹے لگے، اس کے بعد آپ عمرے کے لیے نکلیں جب بالکل فریش ہو جائیں۔ کیا ہوگا؟ جب تک عمرہ کرنے نہیں جائیں گے، وہ جو پابندیاں میں نے گنائی ہیں 8-9، ان پابندیوں کا خیال رکھنا، بس اور کوئی دقت نہیں۔ آپ اپنے کھا پی کر کے، آپ کا بستر موجود ہے، آپ بستر پر لیٹیے اور اے سی چل رہا ہے، وہاں ٹھنڈ بھی لگ رہی، کمبل اوڑھیے، بس کمبل کو گلے تک لانا ہے، اس کمبل سے اپنے سر اور چہرے کو نہیں ڈھکنا ہے، نہ مردوں کو نہ خواتین کو، بس یہاں تک کمبل اوڑھ کر کے سو جائیے بالکل بے فکر ہو کے کہ جی ہمارے احرام کی چادروں کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندھی بھی ہے، ڈھکی بھی ہے، آپ سو رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آرام کر چکے، آپ پوری طرح سے مطمئن ہو جائے، اب اس کے بعد آپ کو چلنا ہے عمرے کا دوسرا فرض، طواف کرنے کے لیے۔ طواف اور سعی 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت جا کے کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت جا کے آپ طواف کریں، سعی کریں، یہ تو مسئلہ ہے۔ لیکن ساتھ میں چونکہ ہمارا سبق صرف فضیلت والا نہیں ہے، صرف مسئلوں والا نہیں ہے، بلکہ مشورے والا بھی ہے، جس میں ہمارے اپنے ذاتی تجربے شامل ہیں، وہ تجربے بھی آپ تک ہمیں پہنچانے ہیں، وہ تجربہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق 2 وقت
بہت بہترین ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ ایک وقت ہوتا ہے اشراق سے لے کر کے اور ظہر سے پہلے تک، اس بیچ میں۔ دوسرا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد سے لے کر کے پوری رات۔ اب اس کی وجہ بتا دوں۔ پہلی وجہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب مرد اور خواتین دونوں مل کر کے طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اذان ہو گئی، بیچ میں آپ کا طواف رہ گیا، پولیس والے خواتین کو مردوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ پہنچے طواف کرنے کے لیے، حرم میں پہلی دفعہ گئے، آپ کا آدھا طواف ہوا، کوئی اذان ہو گئی، اب خواتین کو الگ نکال دیا۔ آپ نے نماز کی نیت یہاں باندھنی تھی، بڑھتے بڑھتے صفے خالی ہوتے ہوتے ادھر چلے گئے، اب خواتین ادھر گئی تھی، ہوتے ہوتے ادھر چلی گئی، اب نماز سے فارغ ہو کے ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پریشانی کھڑی ہو رہی ہے۔ اشراق سے لے کے اور ظہر تک بیچ میں آپ طواف کریں گے، کوئی نماز، کوئی اذان نہیں آئے گی، آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا مرد و خواتین کو۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، تو اشراق کے بعد ٹھنڈا وقت ہے، ٹھنڈے وقت میں آپ طواف کر رہے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ ہے بھیڑ بھی کم ہے، فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز اول وقت میں ہو جاتی ہے، وہاں پہ اول وقت میں نماز پڑھ کے زیادہ تر مجمع 75% تو بالکل مجمع جو ہے نا اپنے اپنے کمروں کو روانہ ہو جاتا ہے، 25% مجمع ہے جو طواف میں اور دیگر عمل میں مصروف ہوتا ہے، باقی 75% مجمع حرم سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے نا زاہد بھائی، جو دانش بھائی، یہی بات ہے نا؟ ہاں، 75% نکل گیا، اب 25% مجمع آپ کو ملا اشراق کے بعد، اور ٹھنڈا وقت ملا، اور اس کے علاوہ بیچ میں کوئی اذان نماز بھی نہیں، آپ کو جدا نہیں کر سکتا کوئی مائی کا لال۔ ہاں، اور اذان ہو جائے گی تو آپ مائی کے لال کتنے ہی بڑے چودھری ہو، آپ اس خواتین کو روک نہیں سکتے، چودھری ہوں گے اپنے بٹلہ ہاؤس کے، لیکن آپ کی خاتون تو الگ جائے گی، آپ کے ساتھ اب یہاں نہیں رہ سکتی ہے۔ اور جب اذان بیچ میں نہ آئے تو کوئی مائے کا لال مرد و خواتین کو الگ نہیں کر سکتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہی فائدہ عشاء کے بعد بھی ہے، عشاء کے بعد بھی ٹھنڈا وقت ہے، بھیڑ بہت ساری نکل چکی ہوتی ہے، مجمع تھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ اب سے لے کے اور فجر تک بیچ میں کوئی اذان نہیں، تو کوئی بیچ میں جدا نہیں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو وقتوں کا لحاظ کر کے جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی جا کر کے آپ طواف اور صحیح کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ ان وقتوں کا خیال کر کے آپ جائیں تو انشاءاللہ بڑے فائدے میں رہیں گے۔ اب آپ اپنی بلڈنگ سے جب پوری طرح سے آرام وغیرہ سے ہر تقاضے سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ کو نکلنا ہے عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے، وہ ہے بیت اللہ شریف کا طواف۔ اس کے لیے آپ کو نکلنا ہے، تو بلڈنگ سے نکلنے سے پہلے کیا کریں گے آپ ذرا خود ہی تجربہ بتا دیجئے۔ بلڈنگ سے کارڈ لے لیں گے، ہاں جہاں پر آپ کی رہائش ہے، جیسا مدینے میں لیا تھا نا، یہاں پر بھی بلڈنگ سے نکلنے سے پہلے کارڈ لے کر کے اپنے احرام بیلٹ میں رکھ لیں۔ وہاں جیب تو ہے نہیں، مدینے میں جیب تھی، یہاں جیب نہیں ہے، احرام کی بیلٹ جیب میں رکھ لیجیے، اس بیلٹ کی جیب میں کارڈ لے کر کے، اور تھوڑا سا آس پاس کا کچھ عطا پتہ بھی لے لیجئے، بھئی ہماری جو یہ بلڈنگ ہے اس کے آس پاس میں کون سی مشہور چیز ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے جس سے آدمی آسانی سے آ جاتا ہے، وہ تار بھار لے کر کے اب آپ جائیے۔ آپ کی بس آپ کے انتظار میں ہے، اب آپ برانچ نمبر 5 میں ہے، برانچ نمبر 10 میں ہے، برانچ نمبر 9 میں ہے، برانچ نمبر 2 میں ہے، جس برانچ میں بھی ہوں گے اسی برانچ نمبر کی بس آپ کو ملے گی۔ اب مان لیجئے آپ کی بس نمبر 10 ہے، بس نمبر 10 میں بیٹھ کے آپ حرم پہنچے، تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہم 10 نمبر میں جا رہے ہیں، وہاں واپسی میں بہت ساری بسیں ہوں گی، واپسی میں بھی 10 نمبر میں ہی بیٹھنا ہے، اور کسی نمبر میں بیٹھیں گے تو کہیں چلے جائیں گے۔
مان لیجئے 10 نمبر میں نہ بیٹھے آپ 8 نمبر میں بیٹھ گئے، آنا تھا یہاں ذاکر نگر اور پہنچ گئے جیت پور، یہ فرق ہو جائے گا۔ تو بس میں جب بیٹھے تو یہ بھی نوٹ کر لیں، بس کا وہ نمبر نہیں جو اس پہ پیچھے پلیٹ پہ لکھے ہوتے، وہ نمبر نہیں، بس پہ ایک نمبر ہوگا۔ بس وہ ہزاروں بس ہوتی ہے وہاں سے جانے والی، اگر 10 نمبر ہے تو سب پہ 10 کا اسٹیکر لگا ہوا ہے، وہ 10 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 1 نمبر 2 نمبر وہ نمبر دیکھنا ہے، نمبر پلیٹ والا نمبر مت دیکھنا، کبھی نمبر پلیٹ ڈھونڈتے پھرو وہاں پہ۔ ہاں نمبر سمجھ گئے نا؟ بس پہ جو اس کے شیشے پہ، فرنٹ پہ شیشے پہ جو بڑا سا ایک نمبر لگا ہوگا، یہ 8 نمبر ہے تو میں 8 نمبر سے جا رہا ہوں، 8 نمبر سے ہی مجھے واپس آنا ہے۔ 10 نمبر سے جا رہا ہوں تو 10 نمبر سے ہی مجھے واپس آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کتاب میں مل جائیں گی آپ کو جی۔ زاہد بھائی نے کوئی غلط تو نہیں کہا تھا حج کمیٹی میں کہ بھئی آ جانا فائدہ رہے گا؟ ارے غلط کہا تھا؟ صحیح ایڈریس دے دیا تھا آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی تو اور دیکھنا کیا ہوگا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ابھی تو سنگل ہے، ڈبل دیکھیے گا اب ابھی تو اللہ رہا ہو جب دلہن میں تو دیکھنا۔ بہرحال اب اس بس نمبر میں آپ بیٹھ کے چلے اور حرم پہنچ گئے۔ حرم پہنچنے، اچھا ہاں مدینے جانے والے ہوں یا مکے جانے والے ہوں، مکے جانے والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ جیسے مدینے والے بس میں بیٹھے تو ان کا پاسپورٹ لے لیا تھا، ان کو ایک آئی کارڈ دیا تھا اور ایک پٹا دیا تھا، وہ جدہ بس میں بیٹھنے کے بعد بھی ان کو گلے میں ایک آئی کارڈ ڈالیں گے، ایک پٹا ڈالیں گے، ان کو بھی وہ پٹا اور گلے میں آئی کارڈ ہمیشہ ہر وقت ساتھ میں رکھنا۔ حرم جائیں گے تو حرم جاتے وقت بھی وہ پٹا اور آئی کارڈ اپنے ساتھ میں رکھنا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر کے اب آپ پہنچ گئے حرم۔ حرم میں جب آپ صحن میں ہوں گے تو جیسے مدینے میں اندر جانے سے پہلے کسی ایک جگہ کا ایڈریس ایک دوسرے کو بتایا تھا، یہاں پر بھی اندر جانے سے پہلے آپس میں کسی ایک جگہ کا ایڈریس بتانا ہے کہ دیکھو اگر ہم اللہ نہ کرے اندر بچھڑ گئے تو ہم اس مقام پر سب آپس میں ملیں گے، کوئی ایک جگہ طے کر کے۔ اب آپ چلیے، عزیزیہ سے آنے والے ان کے لیے جو انٹری گیٹ ملے گا وہ گیٹ نمبر 1 ملے گا، گیٹ جو بڑا گیٹ ہے، گیٹ نمبر 1 سے عزیزیہ سے آنے والے وہ گیٹ نمبر 1 سے انٹری کریں گے۔ گیٹ نمبر 1 سے باب عبدالعزیز سے انٹری کریں گے تو آپ اپنے چپل پہن رکھیں، آپ نے وہ چپل اپنے تھیلے میں رکھیے اور اس کو تھیلے کو وہ جو بیگ ہے پٹھو بیگ لے کر کے جائیے گا، پٹھو بیگ اپنے کمر پہ ٹانگ لیجئے اور وہ چپل اس میں رکھ لیجئے۔ خواتین بھی اپنے چپل اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ اب اس کے بعد نظریں جھکا کر کے آپ گیٹ نمبر 1 سے اگر جائیں نا تو وہیں گیٹ نمبر 1 کے سامنے آنے سے پہلے ہی نظریں جھکا لیجئے گا۔ اور نظریں کتنی جھکانی ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے وقت حالت قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھتے ہیں، اتنی نظر جھکا کر کے آگے چلیں گے۔ اب جب ہم نے یونیت باندھ کے جیسے سجدے کی جگہ نگاہ رکھی ہے، ایسے سیدھے چلتے رہیں گے تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے راستہ ہمیں نظر آتا جائے گا اور سامنے سے بیت اللہ دور سے نظر بھی نہیں آئے گا۔ اگر اس کے بجائے ہم یوں چلیں گے تو بیت اللہ دور سے ہی نظر آ جائے گا۔ اب جب بیت اللہ دور سے نظر آئے گا، بچپن سے سن رکھا تھا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر ہے، ہاں کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، تو وہ مزہ ختم ہو جائے گا، وہ مزہ ختم ہو جائے گا۔ کعبے پہ نظر پڑے دور سے اچٹتی نظر، مزہ نہیں آئے گا۔ کعبے پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی نظر پڑنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، وہ مزہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مزہ اگر لینا ہے تو آپ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی نظر کو کتنا جھکائیں گے؟ جیسا کہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھتے ہیں، اس سے ذرا سی بھی اوپر مت کر لینا ورنہ میری کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے تو بس
ایک طریقہ بتا دیا۔ اب ایسے چلتے جائیے آپ ایکسیلیٹر سے اتر کے اور صحن کعبہ میں پہنچ جائیں گے، مطاف میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کی ان جھکی ہوئی نگاہوں سے، چاروں طرف نظر آنے والی نگاہوں سے اب آپ کو محسوس ہوگا کہ طواف کرنے والوں کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جب طواف کرنے والوں کے قدم نظر آنے لگیں گے، آپ انہی جھکی ہوئی نگاہوں سے دائیں بائیں کوئی ایسی جگہ دیکھ لے جہاں زیادہ بھیڑ نہ ہو، سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے میں دعا مانگ سکوں، وہاں وہ جگہ دیکھ کر کے اب کھڑے ہو کر کے پوزیشن اپنی لے کر کے اب ایک دم سے اب یوں میں بیت اللہ کو دیکھوں۔ اب جو میں دیکھ کر کے اپنی نظر گڑھا دوں کعبے پہ، تو اپنی نظر کو ادھر ایسے یوں اور یوں ایسے نہ کریں، بالکل اپنی نظروں کو کعبے کے اوپر رکھیں۔ پلک جھپکنے سے نظر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پلک جھپکنے کی فکر مت کرنا۔ کسی کی پلک جلدی جھپکتی ہے، کسی کی دیر سے۔ بس توجہ کیا رکھنی ہے؟ یوں نظر رکھیے، اور ایسے ہاتھ ہے بس ایسے ہی رکھنا ہے۔ ہاں اگر ہم نے یوں دیکھ لیا اور پھر یوں دیکھا تو نظر بدل گئی، ایک دعا مانگی ایسے دیکھ لیا پھر یوں، تو وہ مزہ ختم ہو گیا۔ ادھر دیکھ لیا، اوپر دیکھ لیا، مزہ ختم ہو گیا۔ آپ دیر تک ادھر نگاہیں جمع کر کے اور بیت اللہ پہ جو بھی مانگنا تھا، جو کچھ سوچ کے گئے تھے، جو بھی کچھ سوچا تھا، دنیا کی بلائی آخرت کی بلائی، وہ دیکھ کر کے مانگ لیجئے۔ آپ کی ہچکیاں بند رہی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، بلکہ بعض حضرات اللہ والوں کا تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں نکل پاتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ رب کریم جو آپ کے الفاظ نکلنے کے بعد آپ کی دعا قبول کرتا، وہ رب کریم الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، دل میں بہت کچھ سوچ کے گئے تھے لیکن کعبے کی محبت میں آپ کی زبان گنگ ہو چکی ہے، وہ رب کریم بغیر مانگے ہی انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کی نگاہیں ہوں، آپ بیت اللہ کو دیکھ کر کے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اپنی موجودہ نسلوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے یہ ہدایت کی دعا ضرور مانگے کہ ہماری موجودہ نسلوں کا، قیامت تک آنے والی نسلوں کا رب کریم ایمان پر ہی خاتمہ فرمانا، ایمان پر خاتمہ فرمانا، رب کریم ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت ملے گی، ورنہ بغیر ایمان کے جنت ہے ہی نہیں۔ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ آپ نے اپنے لیے مانگا، سب کے لیے مانگا، بہت سارے حضرات آپ سے کہہ رہے ہوں گے میرے لیے بھی دعا کرنا، چلتے وقت کہیں گے میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ان تمام کہنے والوں میں آپ سب سے میں بھی ہوں، میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے تمام خاندان والوں کی طرف سے، ہمارے زاہد بھائی اور جتنے بھی اس تقریب کو انجام دینے میں جتنے بھی حضرات محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے کر رہے ہوں، چل پھر کے کر رہے ہوں، پیسہ دے کر کے کر رہے ہوں، کتنے ہیں جو پیسہ لٹا کر کے، یہ پروگرام ویسے نہیں ہو جاتا ہے، بیچارے کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، رات کو بچوں نے، نوجوانوں نے 4 بجے تک اشتہار لگائے ہیں، پوری رات انہوں نے کالی کی ہے اسی شوق میں کہ کچھ ثواب ہم کو بھی مل جائے۔ ان کے لیے بھی آپ دعا کرنا، اللہ رب العزت ان کی بھی اور میرے لیے بھی دعا کر لینا، اللہ رب العزت میری بھی اور ہمارے جتنے بھی ہمارے بیٹے یاسین بھائی ہیں اور ہمارے شہاب الدین بھائی اور نقی بھائی اور ہمارا جتنا بھی عملہ ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اے رب کریم تو ان سب کی بھی حاضری قبول فرما لے، ان سب کو بھی اس سال بلا لے۔ میرے لیے خاص طور سے دعا وہاں حاضری کی اس لیے کرنا کہ
کہ میں ہر سال دعا کراتا ہوں حاجیوں سے، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جیسے یہاں پر ٹریننگ دے رہا ہوں الحمدللہ عزیزیہ کی بلڈنگ جا کر کے وہاں پر بھی میں ٹریننگ ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے کی ٹریننگ دے کے آتا ہوں۔ اسی نیت سے بس میں اپنے سفر کو اللہ سے مانگتا ہوں، مولا میرا سفر آسان کر دے، میرے لیے انتظام کر دے، سفر آسان کر دے، تاکہ میں وہاں حاجیوں کی خدمت کر سکوں۔ اصل حاجیوں کی خدمت کروں گا، حج تو فری میں مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمارے لیے حج تو فری میں بھی انشاءاللہ آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے تو دعا اور دوا سب کچھ کر رہا ہوں۔ بس میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں میرا نام لے کر کے، اور نام یاد نہ آئے تو وہ کہ جو کئی گھنٹے ہمارا دماغ چاٹتا تھا، اے اللہ تو اس بندے کو بھی یہاں بلا لے تاکہ یہاں بھی آ کر کے ہمارا دماغ چاٹ لے۔ یہ دعا ضرور کر دینا، کرو گے انشاءاللہ؟ آئے ہائے، اتنا مزہ آئے گا دعا مانگنے میں، اتنا مزہ آئے گا کہ بس جب تک آپ کی نگاہیں ٹکی ہے بیت اللہ کی طرف تب تک آپ مانگتے رہیے گا، مانگتے رہیے گا۔ مانگتے میں کنجوسی اور بخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی بھی کوئی دعا شرط لگا کے نہ مانگنا، کبھی بھی کوئی دعا شرط لگا کے نہ مانگنا۔ جیسے بعض خواتین، بچہ بیمار ہو گیا، اے اللہ تو اس کی بیماری مجھے دے دے تو اسے ٹھیک کر دے، یہ کہنا بڑا غلط ہے۔ خواتین سن لیں، ہاں اللہ تجھے میری بھی عمر لگائے۔ کیوں لگائے بھائی؟ وہ اپنی زندگی لے کے آیا تو اپنی عمر لے کے آئی ہے۔ یہ سب دعا ہمارے 2007 میں ہمارے شاہین باغ کے ایک بھاٹی صاحب جو ہیں وہ بھی ساتھ میں گئے تھے، وہاں جا کے بچھڑ گئے، ان کا دوسرا معلم، ہمارا دوسرا معلم۔ حج کے بعد میں نے حرم میں بیٹھے بیٹھے دعا مانگی، اللہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، جب سے آئے ہیں ان سے ملاقات کرا دے۔ باہر نکلا گیٹ نمبر 1 سے، سامنے اجیاد ہاسپٹل تھا، اس کے گیٹ پہ کھڑے مل گئے۔ میں کیا ہوا بھاٹی صاحب؟ کہ بیوی بیمار ہے اور بہت بیمار ہے، سیریس ہے، اور وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حج سے عمرہ کر کے بیمار ہو گئی تھی، اب حج کے جب 3-4 دن رہ گئے فکر ہوئی کہ کیا ہوگا۔ ہم نے بیت اللہ میں دونوں نے رو کے دعا مانگی، اے اللہ حج تک ٹھیک کر دے، بعد میں چاہے پھر بیمار کرتی ہے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں ہم گھر تک نہیں پہنچے، بیوی ایک دم گھوڑے کی طرح بھاگ رہی تھی، کہاں بیماری گئی، غائب ہو گئی۔ اور جب حج کر پورا حج جہاں جہاں چلنا تھا وہاں چل کے حج کیا، اور حج کر کے جیسے ہی 13 تاریخ کو اپنے گھر میں آئے، جب سے ادمری پڑی ہے، جب سے اٹھی نہیں بالکل بھی۔ ہم نے کہتے یہ دعا یہ تم نے ہی مانگا ہے، دعا ہی غلط مانگی۔ تو کبھی بھی دعا مانگے تو یہ نہ مانگے اللہ چاہے کسی کے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ چاہے کانا ہی دے دے، اندھا ہی دے دے۔ ابے کیوں دے دے اندھا کانا؟ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، اللہ کے خزانے میں کھل کر کے مانگے، جم کر کے مانگے، سب کے لیے مانگے۔ اور اب ایک بات بتا دوں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کے لیے جتنا مانگیں گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں اپنے لیے مانگوں گا بس میرے لیے، لیکن حدیث میں ہے کہ جب کوئی ایمان والا اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ میرے بھائی کی مصیبت کو دور کر دے، فرشتہ اس کے کاندھے کے پاس کھڑا ہو کے کہتا اے اللہ تو اس کی بھی پریشانی دور کر دے، فرشتہ وکیل بن رہا ہے، اے اللہ تو میرے فلاں بھائی کی ضرورت پوری کر دے، فرشتہ کہتا اے اللہ تو اس کی بھی ضرورت پوری کر دے۔ تو فرشتے کو وکیل بنائے۔ بتاؤ جب ہمارے حق میں فرشتہ دعا مانگے گا تو ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا دوسروں کے لیے ہم زیادہ مانگے، اور اپنے لیے بھی خوب مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے۔ چلیے الحمدللہ اب ہم دعا مانگ کر کے فارغ ہو چکے ہیں سب کے لیے۔ جیسے صلاۃ و سلام میں سب کو ایک ہی جملے میں نمٹا دیا تھا، ایسے ہی ہزاروں نے جو دعا کے لیے کہا ہے بیت اللہ شریف پہ بھی ایک ہی جملے میں سب کا کام کر دیں گے، اے اللہ جتنوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی حاضری یہاں کے لیے قبول فرما دے، ان سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ سب کا کام ہو گیا، سب کا کام ہو گیا، زیادہ لمبا چوڑا وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے دعا سے فارغ ہو چکے، جب دعا سے فارغ ہو جائیں گے اب آپ کو طواف کرنے کے لیے چلنا ہے بیت اللہ شریف کے اس کونے کی طرف جہاں حجر اسود ہے، اسی حجر اسود کی طرف ایک ہری بتی اس طرح کی جل رہی ہوگی جیسے ہمارے پلر پہ جل رہی ہے،
یہ انتظام ہم نے ویسے نہیں کیا، دیکھو یہاں کر کے دکھا دیا ایسی ہری بتی۔ اب آپ آئیں گے گیٹ نمبر 1 سے، ادھر دعا مانگیں گے بیت اللہ پہ، اب آپ دعا سے فارغ ہو کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے 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 آپ ہری بتی کے قریب آ جائیں گے۔ جب ہری بتی کے قریب آئیں گے تو آ کر کے 5 کام کرنے ہیں آپ کو۔ بس آج آپ 5 کام یاد کر لیجئے، باقی انشاءاللہ طواف اور سعی وہ کل کرائی جائے گی کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ 5 کام توجہ سے یاد کر لیجئے، کل کام آئیں گے اور پرسوں پریکٹیکل ہوگا، پرسوں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام نمبر 1 تلبیہ بند کر دینا۔ پہلا کام کیا کریں گے بھائی؟ زور سے بولو۔ ہاں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ سب کو، جب میں انشاءاللہ کل وہ بیت اللہ کا ایک ماڈل بھی بن کے آ جائے گا تو پرسوں اس کا پریکٹیکل بھی کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ سارے 5 کام کرنے پڑیں گے آپ کو، کہنے بھی پڑیں گے، کرنے بھی پڑیں گے۔ جب یاد یہاں کرو گے تب یہاں کر لو گے، اب یاد نہ کریں گے تو کر نہیں پائیں گے۔ تو پہلا کام کیا ہوگا؟ تلبیہ بند ہوگا نمبر 1، مردوں کا بھی خواتین کا بھی۔ اب یہ تلبیہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہمیشہ کا مطلب عمرے میں۔ دوسرا کام ہے مرد حضرات کے لیے ہے، وہ صرف جو آپ نے احرام کی چادر اوپر اوڑھ رکھی ہے اس احرام کی چادر سے داہنا کندھا کھولیں گے اور داہنی بغل سے نکال کے بائیں کندھے پر چادر کو ڈال لیں گے۔ رومال دیجئے گا، آپ کر کے دکھا دیجئے۔ یہ عمل کریں گے، اس عمل کا نام ہے اجتباء۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ اجتباء، یعنی کندھا کھولنا۔ 2 کام ہو گئے، پہلا کام تلبیہ بند کرنا، دوسرا کام کندھا کھولنا، بس یوں کہہ دیں، اجتباء سب کو یاد نہ ہو۔ دوسرا کام کندھا، داہنا کندھا کھولنا۔ تیسرا کام ہے طواف کی نیت کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ طواف کی نیت کرنا۔ اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر۔ کاہے کی نیت کرتا ہوں؟ طواف کی۔ کتنے چکر؟ 7 چکر۔ اب میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیت ہو گئی۔ کسی نے اتنا کہہ دیا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں یا طواف کی نیت کرتی ہوں، نیت ہو گئی، بس کافی ہے۔ لیکن اللہ سے یہ بھی تو مانگنا ہے کہ اللہ تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما لے۔ تو تیسرا کام کیا ہے؟ زور سے بولیں، طواف کی نیت کرنا۔ پہلا کام تلبیہ بند کرنا، دوسرا کام داہنا کندھا کھولنا، تیسرا کام نیت کرنا طواف کی۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا کام ہے حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھو ڈائریکشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی میز رکھی۔ یہ والا کونا ہے، اس کا نام ہے رکن حجر اسود۔ ادھر حجر اسود ہے اور بتی بھی اسی کے سامنے جل رہی ہے، یہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا کونا رکن حجر اسود، اور دوسرا کونا ہے اس کا نام ہے رکن عراقی۔ دوسرے کونے کا نام کیا ہے؟ رکن عراقی، یہ عراق کی طرف ہے۔ اور یہ رکن حجر اسود اس لیے کہ ادھر حجر اسود ہے، اور پہلے زمانے میں اس کو رکن ہندی بھی کہتے تھے کہ ہندوستان کی طرف ہے یہ۔ اور ہماری خوش قسمتی دیکھو کیا ہے ہندوستان پاکستان والوں کی، ہمارے حصے میں رکن حجر اسود بھی آ رہا ہے، ہمارے حصے میں ملتزم بھی ہے، ہمارے حصے میں بیت اللہ کا دروازہ بھی ہے، ہمارے حصے میں مقام جبرائیل بھی ہے، ہمارے حصے میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ تو پہلا کونا رکن حجر اسود، دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، اور چوتھا کونا رکن یمانی۔ یہ 4 کونے ہیں۔ تو اب آپ نے 3 کام سے فارغ ہو کے تلبیہ بند کیا، کندھا کھول لیا داہنا اور نیت کر لی۔ اب آپ اس کونے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنا سینہ چہرہ ادھر کر لیا، وہ ہری بتی آپ کی پیٹھ کی طرف ہو گئی۔ اب آپ اس کی طرف کھڑے ہو گئے رخ کر کے، اب آپ اپنے ہاتھ یہاں تک کانوں تک اٹھا لیں، سب اٹھا لیں۔ اب زور سے کہیں بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، چھوڑ دیجئے۔
اس عمل کا نام ہے استقبال. اس عمل کا نام کیا ہے؟ استقبال. یہ طواف کے شروع میں بس ایک مرتبہ کیا جائے گا، استقبال ہو گیا. چوتھا کام استقبال. چوتھا کام استقبال، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور چھوڑ دینا. یہ چوتھا کام ہے. پانچواں کام ہے وہیں کھڑے کھڑے، یا طواف والے چل رہے ہیں تو چلتے چلتے رخ آپ کا ادھر ہی ہونا چاہیے. آپ بھیڑ کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا یوں سائیڈ سے چل بھی رہے ہیں لیکن توجہ ادھر ہی ہے. اور چلتے چلتے آپ ہاتھ ایسے کریے، اپنی ہتھیلی سینے کے برابر اور حجر اسود کی طرف ایسے کر لیجئے. پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہتھیلی چوم لیجئے. ٹھیک ہے. اس عمل کا نام ہے استلام، یعنی حجر اسود کا بوسہ لینا. آپ نے الحمدللہ 5 کام کر لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ اپنے ہونٹوں سے بھی لیا ہے، آپ نے ہاتھ لگا کر کے بھی چوما ہے، آپ نے چھڑی لگا کر کے چھڑی کو چوم کے بھی بوسہ لیا ہے، اور آپ نے دور سے اشارہ کر کے بھی بوسہ لیا ہے. یہ عمل کس سے ثابت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کتنے طریقے سے ثابت ہے؟ 4 طریقے سے. پہلا طریقہ ہونٹوں سے آپ نے چوما، دوسرا ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما، تیسرا چھڑی کو حجر اسود پر لگا کے چھڑی کو چوما، اور چوتھا دور سے. دیکھو یوں کرنا پڑے گا. ایک صاحب کہہ رہے تھے یوں کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ہم نے بھی جانا ہی ضروری ہے کیا؟ میں جب گئے ہیں تو کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ میرے نبی نے کیا ہے تو میرے نبی کا عمل ہوگا یا کسی شیطان کی تقلید کریں گے؟ میرے نبی نے ہتھیلی حجر اسود کی طرف ایسے کی اور ایسے کرنے کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا اور یہ چوما تو حجر اسود کا بوسہ ہو چکا. یعنی ایک شخص ہونٹوں سے حجر اسود کو چوم لے اور ایک شخص دور سے ہی، چاہے کتنی دوری پر ہو، اس کے سامنے ہو، یوں کر لے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور یوں چوم لیا، تو جیسی فضیلت جیسا ثواب ہونٹوں سے چومنے والے کو ملا ہے وہی فضیلت اور وہی ثواب اس دور سے اشارہ کر کے ہتھیلی کو چومنے والے کو ملے گا. سبحان اللہ تو کہہ دو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، امت کے لیے آسان کر دیا ہے. آج اگر ہونٹوں سے یا ہاتھ سے چومنا ضروری ہوتا تو بھائی صاحب کتنے مرا کرتے. جاؤ گے خود دیکھ لو گے، نمبر نہیں آتا ہے. اتنی بھیڑ کہ ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا کچھ ہوا، کسی کے ناک ٹوٹ گئی. ہاں یہ بچے، میں بھی ایک دفعہ سن 2009 میں پھنس گیا تھا. میں سن 2007 میں بڑے آسانی سے بوسہ لیا، 8 میں بھی کئی دفعہ آسانی سے لیا، 9 میں جو ایک دفعہ میں چلا تو گیا. اب بوسہ لینے کے بعد جب گیا تو کوئی بھیڑ نہیں تھی، لیکن جیسے فارغ ہوا بوسہ لے کے تو چاروں طرف سے ایسا ہو گیا کہ میں پس گیا ایک طرح سے. اب نہ نیچے بیٹھتے بنے نہ اوپر اٹھتے بنے. قریب تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا. اب میری سانس الٹ پلٹ ہو گئی تو ایک نائجیرین بڑا لمبا چوڑا وہ میرے برابر میں آیا. اس نے مجھے ایسے پکڑ کے یوں اٹھا لیا. سمجھ گئے؟ وہ تو ماشاءاللہ بڑے تکڑے لہیم شہیم ہوتے ہیں. یوں اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. سمجھ گئے؟ بس میں اس کے کندھے پہ ایسے کھڑا ہوا اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ کندھے پہ پیر رکھ کر کے وہاں جا کر کے اترا. اگر وہ چند لمحے اور نہ آتا تو میرا سانس الٹ پلٹ تو ہو ہی چکا تھا. میں بس کلمہ پڑھنے لگا تھا کہ بس اب یہ میرا آخری سفر ہے. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ میں گزری ہے، ان کے ساتھ بھی گزری ہے. اس لیے اگر میرے نبی یہ عمل کر کے دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے اور ہتھیلی چوم کے نہ بتاتے تو آج ہمارے لیے اور خواتین کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی. اللہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پہنچائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. تو بس یہ 5 کام کرنے کے بعد اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے. اب طواف میں بہت ساری چیزیں ہیں.
پھر سعی کا بہت بڑا عمل ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش آئے گا۔ اب آپ کے سامنے پروجیکٹر پر وہ کچھ چیزیں مقام ذوالحلیفہ میرے خیال میں جاوید بھائی نے اس میں کر لیا ہوگا، وہ دکھا دیں، اور مسجد حرم کا چاروں طرف کا حصہ دکھا دیں تاکہ وہ ادھر ایڈریس ایک دوسرے کو بتا دے، اور حرم شریف کا کچھ حصہ دکھا دے بیت اللہ شریف کا۔ آپ کو احرام لے کے آنا ہے، آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اب آج اس انداز سے ماشاءاللہ سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ میں بس لگی ہے، ان بسوں سے بیٹھ کر کے آپ چلے ہیں مقام ذوالحلیفہ۔ دکھائیے مقام ذوالحلیفہ، مسجد ابیار علی۔ یہ ہے مسجد ابیار علی، اس کا باہر کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے یہ بسیں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں، بہت ساری بسیں کھڑی ہیں۔ آپ نے اگر نمبر نوٹ نہ کیا تو دشواری ہوگی، بس سے اتر کے نمبر نوٹ کر کے تب آپ اندر جائیں گے۔ اندر کا حصہ یہ دیکھیے، اس کے مینارے ہیں اور یہ اس کا گیٹ ہے۔ یہ اندر کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ الگ ہے، خواتین کا حصہ الگ ہے۔ یہ خواتین کا ہے، مردوں کا دوسرا ہے۔ یہاں پر آپ کو 2 رکعت نفل احرام پڑھنی ہے، اور یہیں پر آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے، اور یہیں پر بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے آپ کو لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے۔ چلیے اب یہ آپ کی بس اور آپ کی ٹیکسی کے ذریعے سے، آپ تو بس کے ذریعے سے جائیں گے، مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ اب یہ حرم شریف کے قریب آپ پہنچ گئے۔ ٹاور یہ دور سے دکھائی دے رہا ہے، کلاک ٹاور۔ اب ان کو صحن میں پہنچا دیجیے۔ یہ عمرے کے 2 فرض، عمرے کے 2 واجبات، احرام، نیت، تلبیہ، طواف، حلق، یہ سعی اور بال کٹوانا۔ یہ لبیک اللہم لبیک۔ آگے بڑھیں۔ چلیے یہاں کا کام نہیں ہے، یہ تو ایئرپورٹ سے تو فارغ ہو چکے ہیں۔ ہاں اب ان کو حرم لے آئیے، بس یہ ہے حصہ۔ یہ حرم شریف یعنی خانہ کعبے میں جانے کے لیے یہ برآمدے ہیں، اندر جانے کے لیے دروازے ہیں۔ یہ اس کے باہر آپ کو، اب مثال کے طور پہ یہ اس گیٹ سے آپ کو جانا ہوگا، اس گیٹ سے آپ کو جانا ہے تو اس گیٹ سے پہلے ہی کسی جگہ کی نشاندہی کر لیں کہ ہمیں واپس اگر اندر بچھڑ گئے تو یہاں ملنا ہے۔ گیٹ نمبر 1 دیکھو یہ ہے باب عبدالعزیز، گیٹ نمبر 1۔ آپ اگر یہاں کھڑے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے آپ کی نظر ذرا سی اوپر اٹھ گئی تو بیت اللہ دور سے نظر آ جائے گا، بلکہ یہاں سے لے کے کلاک ٹاور کے دروازے پہ بھی کھڑے ہوں گے تو کلاک ٹاور کے دروازے سے بھی بیت اللہ نظر آنے لگا ہے آج کل۔ کیا کریں گے، جیسے یہ گیٹ ہے، اس گیٹ سے ادھر دائیں یا بائیں طرف ہو کر کے اپنے چپلوں کو اپنے بیگ میں رکھیں، بیگ کو اپنے کمر پہ ٹانگ لے۔ تب اس کے بعد جب یہاں آئیں تو نظریں جھکا کر کے یہیں سے نظریں جھکاتے ایسے آپ چلے اندر اور تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ یہ اندر کا حصہ آ گیا۔ اب یہاں سے گزرتے ہوئے یہ باب فہد ہے، گیٹ 79، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں باہر جو ہے اور اندر بھی گیٹ، یہ ان پہ نمبر پڑے ہوئے ہیں، گیٹ نمبر 79۔ یہ چیز جو ہے اس میں ہم آپ کو یہ دکھا چکے ہیں کہ یہ رکن حجر اسود ہے، یہ حجر اسود پتھر نصب ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ ملتزم ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہ رکن عراقی ہے، اور یہ حتیم ہے، یہ گولائی والا حصہ یہ حتیم ہے۔ اس کی تاریخ اور اس کی تعریف انشاءاللہ کل بتائی جائے گی۔ یہ رکن شامی، یہ رکن حجر اسود کا نقشہ ہے کہ اس طرح کا وہ پتھر ہے۔
اب یہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا، رکن حجر اسود سے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی ہوتے ہوئے یہاں چکر پورا ہوگا آپ کا۔ یہ حال ہوتا ہے طواف کے موقع پر، لیکن انشاءاللہ جب آپ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جائیں گے طواف کرنے تو یہ منظر آپ کو نہیں ملے گا، یہ منظر نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ یہ ہاں ابھی ایک بات اور بتا دوں، ابھی رمضان سے پہلے ایک صاحب عمرے کے لیے گئے تو ہم نے ان کو سکھایا سمجھایا، تو یہ بات بتا دی کہ فجر کے بعد جاؤ گے تو بھیڑ کم ملے گی اور ٹھنڈا وقت ہوگا اور بیچ میں نماز کا وقت نہیں آئے گا۔ آگے مجھ سے باقاعدہ لڑے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بھیڑ نہیں ہوگی، بھیڑ تو بہت ملی۔ ہم نے بھی ایسی بھیڑ نہیں ہوتی، ہم نے کہ چلو اگر بھیڑ ملی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ٹھنڈا وقت تو ملا، بیچ میں کوئی نماز تو نہیں ملی، دو فائدے تو ہوئے۔ وہ اتنے لڑے کہ وہ اب کئی جگہ برائی کرتے پھر رہے، وہ کرتے رہو میری بنا سے، سمجھ گئے؟ تو بھائی کبھی آپ بھی برائی کرتے پھرو کہ یار کہا تھا بہت بھیڑ نہیں ملے گی، یہ تو بھیڑ ملی۔ بھائی جیسے وہ میں نے بھیڑ بتائی ویسی نہیں ملے گی انشاءاللہ، ملے گی۔ یہ ہے مقام ابراہیم، اس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر بھی ابھی دکھایا جائے گا آپ کو۔ یہ پتھر ہے وہ، اس پر یہ نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے تقریباً 2-2 انچ گہرے نشانات پڑ چکے ہیں اس پتھر پر۔ اب یہ والا کام کل سے شروع ہوگا، یہ والا یہاں سے، بس ابھی تو ان کو اتنا دکھانا تھا، یہاں والا کام انشاءاللہ ان کا کل کا ہوگا۔ چلیے اب وہ تلبیہ کا بھیج دیا ہے سب کو۔